لیکن کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتی، قسمت صرف اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے۔ تو دعا کرو، باقی ابھی تم لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم سب سمجھو گی۔ چلتی ہوں رب راکا۔ وہ تینوں بنا سانس لیے اس فقیرنی کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ کیا کہہ گئی وہ؟ اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا؟ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ آخر کیا ہونے والا تھا؟ وہ کچھ سمجھ اور جان نہیں پائی۔ مدھو اس وقت چودھری صاحب کے گھر میں آئی۔ شام کا سورج غروب ہونے والا تھا اور رام کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس کا سارا دن یہی گزرتا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے سامنے جنت قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اونچی اور سریلی آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ وہ قرآن سننا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیوں جنت کی خوبصورت آواز سن کر وہ کھنچی چلی جاتی۔ اس وقت بھی وہ یوں ہی چلتی ہوئی جنت کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور غور سے اسے سننے لگی۔ ایک حرف بھی وہ نہیں سمجھ سکی، مگر اس کی آواز وہ سن رہی تھی۔ کیا تم مجھے اس کا ترجمہ اردو میں سنا سکتی ہو؟ 10 منٹ بعد جب جنت قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹنے لگی، تبھی مدھو بولی۔ وہ مسکرا دی۔ اسے ترجمہ حفظ تھا۔ اے اللہ، تو بادشاہ حقیقی ہے، وہ بادشاہ کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے برا کام کیا اور اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے، تمام کے تمام۔ کیوں نہیں بخش سکتا گناہ مگر تو اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے رب، اے غفور، اے شکور، اے علیم، اے کریم، اے حکیم۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو ہی حمد کے لائق ہے۔ تو نے مجھے خاص کیا اپنی عمدہ نعمتوں کے عطیات سے اور تو نے پہنچائی میری طرف قدرتوں کے فضائل۔ تم بہت محبت کرتی ہو اپنے اللہ سے۔ جنت قرآن پاک غلاف میں لپیٹ کر اسے اونٹوں سے لگا رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے حجاب کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میرا پروردگار ہی عبادت اور محبت کے لائق ہے۔ تم لوگوں کے اس قرآن میں کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ایسے کئی سوالات وہ اکثر جنت سے کرتی تھی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس میں سب کچھ ہے، دنیا کی ہر شے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے مدھو، اس میں سیکھنے کے لیے ہر چیز ہے۔ اب تو انگریز اور بڑے بڑے سائنسدان بھی قرآن پاک کی معجزات کو ماننے لگے ہیں۔ اس میں ہر کسی کی زندگی ہے۔ وہ بڑی عقیدت سے بولی تھی۔ کیا اس میں میری بھی زندگی ہے؟ جنت مسکرانے لگی۔ ہاں، سب کی، تمہاری بھی، اگر تم اسے سمجھنا چاہو۔ وہ مدھو کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ لیکن اسے اپنانے کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ سب کچھ۔ اگر تم نے اسے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اسے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یہ کتاب ایک راستہ ہے جو تمہیں اور ہم سب کو صحیح راستے تک پہنچائے گی۔ اس سے تم دنیا میں بھی سب کچھ پا لو گی اور آخرت میں بھی۔ آسمان پہ پرندے گنگناتے ہوئے اپنے آشیانوں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ کیا اسے پڑھنے سے میری تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس پہ عمل کرنے سے تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس نے تصحیح کی۔ اس پہ عمل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم اسلام قبول کر لو۔ مدھو کو جھٹکا لگا۔ وہ خشک چہرے کے ساتھ جنت کو دیکھے گئی۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے کہہ گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی۔ واپس جانے کے لیے دیر کبھی نہیں ہوتی۔ تم آج بھی وہی کڑی ہوگی جہاں سے تمہارا سفر شروع ہوگا۔ تمہاری پچھلی زندگی کو نہیں یاد رکھا جائے گا، تم آگے کیا کرو گی یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا تواب ہے، جس کے معنی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور تم سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں نہیں ٹکرائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جنت اکشے اس بات کے لیے نہیں مانیں گے، میں بکھر جاؤں گی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کے دل میں اکشے کا ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایسی کوئی بات کی تو وہ اسے جان سے مار دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رقیب بھی ہے، جس کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا۔ تم بس اللہ پہ بھروسہ کرو، راستہ تمہیں خود بخود نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ مدھو گھبرا کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ جنت نہیں تھی، کوئی مقناطیس تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔
کیا کہہ رہی تھی، وہ کیوں کہہ رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں مذہب بدلنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ وہ الٹے قدم چلتی ہوئی پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ واقعی بھول گئی تھی وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ تم مجھے گمراہ کر دو گی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ جنت بھی قرآن پاک ہاتھوں میں لیے کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہی مدھو، تم خود ہی گمراہی کے راستے پہ ہو، وہ تحسف سے بولی، اور مدھو بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ اگلے کچھ دن تک جنت سے دور رہی، کیونکہ جنت کے باتوں میں ایسی تاثیر تھی جس سے وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ جنت نے پہلے بھی کئی بار اسے اسلامی واقعات سنائے تھے، اسلام کی اہمیت بتائی، اسے یہ بتایا یہ کتنا خوبصورت دین ہے، لیکن اسلام قبول کرنے والی بات اس نے پہلی بار کہی تھی، تو اس کا یوں ریئیکٹ کرنا لازمی تھا۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ عروج اور گڑیا کو اسکول سے چھٹی تھی، اور وہ وہی گھر پہ بیٹھ کر آم کے درخت کے نیچے گر گر کھیل رہی تھی۔ چودھری صاحب گھر پہ نہیں تھے، وہ زیادہ وقت ادھر ادھر ہی گزارتے تھے۔ دادی رام کو اپنے زمانے کی کوئی کہانی سنا رہی تھی، اور وہ بھی ایسے ہی تاثر دے رہا تھا جیسے اسے واقعی وہ کہانی سننے میں دلچسپی تھی۔ اماں اپنے سر پہ خود ہی تیل لگا رہی تھی۔ آسمان پہ پھر سے بادل آ چکے تھے۔ یہاں کا موسم ہی کچھ ایسا تھا، 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے تو لازمی بادل نظر آتے۔ جنت نے اسکارف کو درست کر کے رسی اٹھائی اور پھر کلاڑی۔ وہ لکڑیاں کاٹنے جا رہی تھی۔ اسے تیار ہوتا دیکھ کر عروج اور گڑیا بھی تیار ہو گئی، اور رام بھلا کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اکثر اوقات وہ یوں ہی اس کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جاتے رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے پھر وہاں پہ بھی لڑائی شروع کر دیتے۔ لڑائی ہمیشہ رام اور گڑیا کے بیچ ہی ہوتی۔ عروج البتہ صرف انجوائے ہی کرتی۔ جب وہ گھر سے نکلے تو بادل مزید سیاہ ہو گئے، ہر طرف برف پڑی ہوئی تھی۔ اس علاقے کو سفید چادر نے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہاں ہر دوسرے دن برف باری ہوتی تھی۔ وہاں کے مقامی لوگ خیر اس برف باری سے زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن دور دراز سے آئے سیاح اس منظر کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے رہتے تھے۔ عروج نے گڑیا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور رام نے جنت کی انگلی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ اچانک رام کو شرارت سوجی۔ اس نے پاؤں کو ذرا سا پیچھے کیا۔ وہ دونوں بہنیں ہی بے خیالی سے ادھر ادھر دیکھتی آ رہی تھی، لیکن رام کے ٹانگ اڑانے سے گڑیا منہ کے بل گر پڑی۔ رام نے فوراً معصومیت کا روپ دھار لیا، اور گڑیا بائی بائی شروع کر چکی تھی۔ رام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا جیسے اسے گرانے والا کوئی اور تھا۔ اٹھانے کے بعد وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، دھیان سے چلا کرو، گر جاؤ گی۔ گڑیا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ دیکھا آپ نے بوا، کیسے اس بلی جیسے آنکھوں والے نے مجھے گرایا۔ وہ بنا آنسو کے رونا شروع کر چکی تھی۔ ارے میں نے کہاں گرایا، رام نے بھرپور معصومیت سے کہنے لگا، لیکن گڑیا بھلا کہاں سننے والی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ رام کے گریبان تک لانے والی تھی جب جنت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بری بات ہے رام، جنت نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ چلو معافی مانگو گڑیا سے، اس نے مزید کہا، رام کے لیے جیسے یہ کوئی بے عزتی کی بات ہو۔ وہ آنکھیں نکال کر گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ جنت نے اس کے گال اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے بڑی محبت سے سمجھایا، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور جب غلطی انسان کی اپنی ہو تو اسے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ معافی مانگنے سے دلوں کے میل دور ہو جاتے ہیں۔ اوکے سوری، وہ جیسے خود پہ جبر کر کے بولا تھا، لیکن گڑیا اس معافی سے بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے نصیحت کر کے وہ گڑیا کی طرف گھومی۔ اب تم بھی اسے معاف کر دو، معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ ناراضگی کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بدلہ لینے سے بھی کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں معافی ہی وہ واحد شے ہے جو سب ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے گور کر رام کو دیکھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کرنا پڑا۔ یقیناً وہ جنت کی مزید لیکچر سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا سفر شروع کیا۔ وہ چاروں کافی دور نکل آئے تھے۔ پھر ایک جگہ جنت کو خشک لکڑیوں کی ایک جھاڑی نظر آئی۔ اس نے رسی وہی پھینک دی اور لکڑی لے کر اس جھاڑی کے پاس پہنچ گئی۔ آدھے گھنٹے میں ہی اس نے کافی لکڑیاں کاٹ لی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے سردی کا زور بڑھا جا رہا تھا، لیکن وہ سبھی گرم لباس میں ملبوس تھے۔
اس لیے انہیں زیادہ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جنت نے بچوں کے لیے 3 گٹریاں بنائی۔ وہ تب تک برف کے گھر بناتے رہے۔ میری ماں کہتی ہے میں بہت شکتی شالی بہادر ہوں جنت بوا، اس لیے میں بڑی والی گٹری اٹھاؤں گا۔ جب گٹڑیاں تیار ہوئی تبھی رام بولا۔ وہ مسکرا دی۔ جب گڑیا نے ناک چڑھائی پھر وہ تینوں نے اپنے اپنے گٹریاں اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ابھی تک وہی لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ اس کی گٹری ابھی ادھوری تھی۔ وہ زور زور سے لکڑی پہ کلاڑی سے وار کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ سردی کے باوجود پسینہ تھا۔ وہ کافی تک چکی تھی۔ وہ آج بھی روزے کی حالت میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ رمضان کے مہینے کا ہی انتظار نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ پھر کیا مخصوص دن اور کیا مخصوص راتیں۔ بادل برس سکتے تھے مگر اس سے پہلے وہ گھر لوٹنا چاہتی تھی۔ اس علاقے میں اس وقت اس کے علاوہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف خوبصورتی سے پھیلا ہوا برف پڑا ہوا تھا اور برف کے درمیان میں کچھ خوبصورت درخت بھی تھے۔ پرندوں کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ پورے انہماک اور محنت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ابھی اسے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب اچانک سے اس کے کانوں میں ایک زوردار آواز گونجی۔ وہ آواز اتنی دلخراش تھی کہ اس کے چلتے ہاتھ اچانک رک گئے۔ بے ساختہ گردن موڑ کر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آواز کسی کے چلانے کی آواز تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو یا پھر چیخ رہا ہو، ایسا ہی کچھ تھا۔ کچھ دیر تک جب وہ آس پاس سے کچھ کھنگالنے میں ناکام ہوئی تو ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، یہ سوچ کر کہ اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے اپنے خلوص کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔